الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احکام المیاہ، پانی کے احکامات۔ پانی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ بارش کا پانی ہوتا ہے، تالاب جوہڑ میں پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، چشموں کا پانی ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، مقدار پہ منحصر ہوتا ہے۔ وہ پاک کیسے ہوتا ہے، ناپاک کیسے ہوتا ہے، اس کی تعین کیسے ہو۔ جانور پیتے ہیں جوڑوں سے، درندے پی جاتے ہیں، وہ پاک رہتا ہے ناپاک رہتا ہے، اس کے بارے سارے احکام اس باب میں ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء ماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ متفق علیہ۔ فی روایت المسلم قال یغتسل احدکم فی الماء الدائم هو جنب قالوا کیف یفعل یا ابا ہریرہ قال یناولہ تناولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کھڑے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو اس میں پیشاب نہ کرو، کہ پھر اس میں پیشاب کرو پھر اسی میں غسل کرو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں کراہت ہے، ورنہ پانی جو کثیر مقدار میں ہو اور جس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی کے ناپاک ہونے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے۔ قدرتی پانی بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اگر اتنا کثیر پانی ہو تو وہ اس سے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ آدمی پانی میں پیشاب کرے پھر اسی میں غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو چاہیے کہ الگ سے پیشاب کرے اور پانی میں نہا لے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا گیا کہ کھڑے پانی میں اندر گھس کر نہ نہاؤ۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ اے ابو ہریرہ یہ حکم تو سنا رہے ہو کہ کھڑے پانی میں داخل ہو کر نہ نہاؤ، تو پھر نہانا ہو تو پانی کھڑا ہی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علادہ لے لے، کسی برتن سے یا چلو سے یا کسی چیز سے لے کر باہر نہا لو، اس میں گھس کر نہ ہو کہ باقی لوگوں کے بھی کام آنا ہے اور اسے خراب نہ کرو۔ ناپاک نہیں ہوگا تو ابھی اس میں نہانے وغیرہ سے اس میں میل کچیل تو جمع ہوتا رہے گا، تو کھڑا پانی ہے جاری تو ہے نہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ بات ہے۔ اور پھر یہ مقدار پر بھی ایک بہت بڑا تالاب ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم مقدار ہے تو اسے فرق پڑتا ہے۔ وعن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الراکد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ وعن الصائب رضی اللہ عنہ ابن یزید قال ذهبت فی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع فمسح راسی ودعا لی بالبرکہ ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم
قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلته۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا اللہ کے رسول میرا یہ بھانجا بیمار ہے، جو فرماتے ہیں مجھے درد تھا سر میں، تو میری خالہ مجھے بارگاہ نبوت میں لے گئی۔ حد سے زیادہ درد ہوگا، یہ مسلسل ہوگا، رک نہیں رہا ہوگا۔ تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کے پانی سے پیا، پھر میں آپ کی پشت پر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا۔ وہ دلہن کے جو اسے پہنایا جاتا ہے فرض الصاحب، اس کے بٹن کے مطابق تھی۔ بڑی خوبصورت تشبیہ انہوں نے دی ہے۔ روایات ملتی ہیں کبوتر کے انڈے کی طرح تھی، فاختہ کے انڈے کی طرح تھی، لیکن انہوں نے بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ وہ ایک دلہن کے لیے سجایا ہوا اور کوٹ سا بنایا جاتا ہے، اس میں اتنے موٹے بٹن لگا کر ان پر خوبصورت کپڑا شپڑا چڑھا کر سجایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا بچپن تھا، لیکن بہت خوبصورت مثال انہوں نے، وہ ایسا تھا کہ جیسا دلہن کے اس اوور کوٹ سا جو پہناتے ہیں اسے خوبصورتی کے لیے، جیسے اس میں موٹے گول بٹن لگائے جاتے ہیں اور وہ سجائے ہو جاتے ہیں۔ تو بعض کے نزدیک تو یہی مہر نبوت اس پر لکھی ہوئی تھی، بعض کے نزدیک ایک اور کچھ الفاظ ہیں عربی کے جن میں یہی ہے کہ اللہ واحد ہے اور حضور اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر پڑھے جا سکتے تھے۔ یہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر تھی اور یہ حضور کا خاصہ ہے اور کسی نبی کے کو نصیب نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھی کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب وقت وصال وہ اٹھا لی گئی اور وصال کے بعد حضور کے وجود پر موجود نہیں تھی، چونکہ کار نبوت مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ کار نبوت کے لیے تھی، کار نبوت مکمل ہو گیا، حضور دار دنیا سے پردہ فرما گئے، تو مہر نبوت بھی اٹھا لی گئی۔ تو یہ خوش نصیب لوگ تھے، کہتے ہیں میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ اس میں بھی بعض حضرات نے تو جو شرح لکھی ہیں ان میں لکھا کہ آپ نے وضو فرمایا تو اس سے جو پانی بچ گیا وہ پیا، لیکن جو بچ جاتا ہے اسے وضو کا پانی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو کا پانی تو وہ ہے جو وضو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وضو کا پانی جو استعمال ہو گیا وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا اور پینا نہ چاہیے۔ لیکن کیوں پینے کے لائق نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس میں میل کچیل بدن کا مل جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگ کر تو وہ اور نور علی نور ہو گیا۔ اور صحابہ کرام اکثر یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیں، بلکہ آپ کے لب مبارک حضور اگر لب مبارک پھینکتے تو وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ آج علامہ باذل ایرانی شیعہ عالم ہے، اس نے تاریخ اسلام فارسی شعروں میں مرتب کی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اصلی نسخہ شیعہ حضرات نے گم کر دیا اور شعر بنا کر اس میں تبدیلی کر کے وہ ملتا ہے، اصلی نہیں ملتا۔ الحمدللہ حضرت جی کی لائبریری میں موجود تھا، اس لائبریری میں ہے، دارالعرفان کی لائبریری میں۔ تو اس میں اہل مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی
رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا بطور وفد حضور کی خدمت میں. جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے کے اور اہل مکہ نے روک دیا تو اہل مکہ کا خیال یہ تھا کہ 1400 بندے ہیں ان کے ساتھ اور ہر بندہ ایک الگ گھر کا ہے, الگ ماؤں کے بیٹے ہیں. 1400 تعداد کیا ہے, اور پھر الگ الگ ماؤں کے بیٹے ہیں. اگر جنگ ہو گئی تو کچھ مارے جائیں گے, کچھ بھاگ جائیں گے, کیونکہ کسی کا بھائی یا ماموں یا چچا تو وہاں ہے نہیں کہ وہ لڑے گا. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے انہیں کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور میں بطور سفیر بادشاہوں کے درباروں میں بڑے بڑے عالیشان میں گیا ہوں, یہ عالم میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہاں جو میں نے دیکھا ہے آنچے من دیدم از یارانے ہو ہما سر بکف جانے سارانے ہو, ان میں سے کوئی چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں, سارے اس کے قدموں میں جان دیں گے. محمد چو اندازد آب دہن براں آب خون میں کنن انجمن, یا وہ آب دہن تھوک مبارک تھوکتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی, اس طرح لپکتے ہیں. گیرند مالند بر چشم رو, نیچے نہیں گرنے دیتے, کوئی نہ کوئی ہاتھ پہ لیتا ہے, پھر ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ ملتے ہیں. وزاں آب تازہ کنند آب رو, اور جسے مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری دوسروں سے عزت بہت بڑھ گئی, میری آبرو بڑھ گئی. تو یہ نہ سوچو کہ یہ چھوڑ کر مر جائیں گے, بھاگ جائیں گے. تو نتیجتاً پھر وہ معاہدہ ہوا صلح کا کہ وہ اگلے سال آئیں. تو صحابہ نے مور نبوت کی زیارت کی ہے, اس سے مشرف ہوئے ہیں, لیکن سارے نہیں دیکھ سکے. اتفاقاً کبھی حضور نے قمیض زیب تن نہیں ہے تو کسی نے دیکھ لی تو دیکھ لی. تو یہ اس وقت بچے تھے, چھوٹے تھے, تو کہتے ہیں مجھے 2 سعادتیں 3 سعادتیں نصیب ہوئیں. حضور نے میرے سر پہ دست شفقت بھی پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا بھی کی, اور جو آپ کے وضو کا پانی تھا میں نے وہ بھی پیا, اور پھر میں آپ کی پشت پر کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ کی مور نبوت بھی دیکھی, اور انہوں نے خوبصورت مثال دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه احمد وداود والترمذی والنسائی والدارمی وابن ماجہ فی اخرى لابی داود فانه لا ينجس. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو جنگل میں پانی ہوتا ہے, جوڑوں وغیرہ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور وقت بے وقت اس میں چارپائے بھی پیتے ہیں اور جنگلی درندے بھی پیتے ہیں, کبھی دن کو کبھی رات کو, وقت کو بوقت جانور بھی پیتے رہتے ہیں, حلال جانور بھی پیتے ہیں اور حرام جانور بھی پیتے ہیں, پھر درندے بھی اس میں سے پانی پیتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر پانی 2 کلّا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اب یہ کلّا کیا پیمانہ ہے, اس پر کافی بحث ملتی ہے علماء میں, پھر اسے سیروں میں منتقل کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ ہے دا در دا. کلّا ایک بڑا کوئی مٹکا ہوتا تھا یا حوض ہوتا تھا, اللہ بہتر جانے, اس عہد کا پیمانہ تھا. تو دا در دا سے مراد یہ ہے کہ 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے,
کا مطلب ہے 15 فٹ لمبا 15 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ گہرا پانی ہو تو وہ داں در داں ہوگا۔ تو فرمایا داں در داں اگر ہو تو اس میں سے درندہ بھی پی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے لا ينجس، اس پہلی روایت میں کہ اس پر پلیدی اثر نہیں کرتی، یا لا یعمل الخبث، وہ پلیدی سے متاثر نہیں ہوتا، اور دوسری روایت میں کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ اتوضأ من بئر بضعۃ وہی بئر یلقى فیہ الحیض ولحوم الکلاب ونتن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء، رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم بضاع کے کنویں سے وضو کر لیں۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا اور ذرا آبادی سے باہر تھا، تو لوگ اس میں مردہ کتے بھی پھینک دیتے، ناپاک کپڑے پھینک دیتے، اس طرح کی جو گند مند چیزیں ہوتی تھیں تو لوگ اسے ایک عام گڑھا سا سمجھ کر اس میں لیکن اس میں پانی بہت تھا۔ تو اس میں چونکہ یہ چیزیں ڈالی جاتی تھیں اور گندگی پھینکی جاتی تھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کنویں کا پانی مل جائے تو وضو کر لیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس میں اتنی تعداد پانی کی تھی کہ اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا، کسی پلیدی کسی چیز سے متاثر ہو کر اتنا کم پانی ہو کہ اس کا ذائقہ بدل جائے یا بو بدل جائے یا رنگ بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پانی غالباً زیادہ ہوگا، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تو پاک ہے، اسے کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ وعن ابی ہریرہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر فنحمل معنا قلیل من الماء فإن توضأنا به فتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه وحل میتته، رواہ مالک والترمذی ابو داؤد ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، کشتیوں میں جاتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، چونکہ کشتی میں اتنا بوجھ اٹھانے کی تو گنجائش نہیں ہوتی، تو اگر ہم جو پانی پاس ہے اس سے وضو کریں تو پھر پینے کے لیے نہیں رہے گا، اور سمندر کا پانی تو پینے کے لائق نہیں ہوتا، بہت تلخ ہوتا ہے، تو ہم کیا سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ رسول نے فرمایا وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سمندر کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے اس کا پانی بھی حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ میتا وہ مردار نہیں، میتا سے مراد مچھلی ہے جسے پانی سے نکالا جائے تو مر جاتی ہے، تو مچھلی اللہ کریم نے بغیر ذبح کے حلال کر دی ہے۔ تو مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو مر جاتی ہے، وہ پانی میں ہی زندہ رہتی ہے، باہر زندہ رہ نہیں سکتی، تو فرمایا جو پانی سے نکالی جائے اور مردار ہو جائے اس کا وہ مردار بھی حلال ہے۔ وہی مچھلی اگر پانی کے اندر مر جائے کسی وجہ سے تو وہ حلال نہیں ہوتی، بعض مر جاتی ہیں پانی میں پھر اوپر تیرنے لگ جاتی ہیں تو وہ حلال نہیں ہوتی، جو باہر نکالی جائے اور پانی سے الگ ہونے کی وجہ سے مر جائے وہ حلال ہے۔ اب نئی تحقیق جو سائنس کی اس سوال پہ آئی ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ یہ مسلمان ہر چیز ذبح کر کے کھاتے ہیں، مچھلی ذبح کیوں نہیں کرتے؟
تو سائنس نے اس کا جواب دیا ہے کہ ذبح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گوشت کے ہر ذرے میں جو خون ہے وہ نکل جائے۔ ہمارے ذبح والے آج کل تو زیادتی کرتے ہیں، ذبح کے لیے حلقوم کاٹنا اور یہ دونوں شاہ رگیں کاٹنا ضروری ہے جن سے خون جن میں چلتا ہے، اور پیچھے جو گردن کی ریڑھ کی ہڈی جو گردن میں جاتی ہے اس کے اندر ایک تسمہ سا ہوتا ہے سفید، وہ کاٹنا نہ چاہیے۔ وہ نہ کاٹا جائے تو کافی دیر جانور لرزتا کانپتا پھڑکتا رہتا ہے۔ تو آج کل قصاب وہ جلدی میں وہ بھی کاٹ دیتے ہیں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، وہ مکروہ ہے، وہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ بلکہ مرغ کا بھی نہ کاٹا، لوگ جلدی کاٹتے ہیں کہ مرغ بڑی دیر تک تڑپتے رہتے ہیں، چلو جلدی مر جائیں گے، وہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ جب وہ کاٹا جائے تو دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، دل کی حرکت کا تعلق دماغ سے اسی کے راستے سے ہوتا ہے۔ تو ذبح سے مراد یہ ہے کہ دل دھڑکتا رہے اور خون کا آخری قطرہ بھی بدن سے نکل جائے اور گوشت میں خون باقی نہ رہے، چونکہ خون کھانے کے کام کی چیز نہیں اور ہر طرح کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ مچھلی کو جب پانی سے الگ کیا جاتا ہے تو آج سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے منہ میں ایسے کوئی اجزاء ہیں کہ ایسے کوئی بنے ہوئے ہیں وہ جگہیں کہ جب یہ پانی سے نکلتی ہے تو وہ سارا خون جسم کو چھوڑ کر ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خون نکل جانے کی وجہ سے مرتی ہے۔ اسے پانی سے نہ نکالیں تو وہ ٹھیک رہتی ہے، پانی سے نکالیں تو اس کے منہ میں کوئی اس طرح کے گول گول چیزیں ہوتی ہیں کہ جسم سے خون سارا ان میں چلا جاتا ہے اور وہ خون نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ اسے تو ذبح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن یہ آج کی تحقیق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی سے الگ کرو تو وہ حلال ہے۔ اور ذبح میں یہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ تسمہ نہیں کاٹنا چاہیے، پھڑکنے دیں جانور کو، خون کو نچڑنے دیں۔ یہ کاٹ دیا جائے تو آپ پانی، جب آپ گوشت ہے تو اسے آپ دھو کر دیکھیں، پانی میں گوشت کو ڈالیں گے تو اس میں خون مل جائے گا۔ جس کا تسمہ نہ کاٹا جائے اور جانور لرز کر اپنا خون ختم ہونے کے بعد مرے، اس گوشت کو پانی میں ڈالیں تو اس میں خون نہیں ہوگا۔ وعن ابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن ما فی اداوک قال قلت نبیذ قال تمرۃ طیبۃ فماء طہور رواہ ابو داود وزاد احمد والترمذی فتضع منه وقال الترمذی ابو زید مجہول وصحن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود قال لم اکن لیلۃ الجن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی رات انہیں فرمایا تیری چھاگل میں کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نبیذ ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کھجور پاک ہے اور پانی بھی پاک کرنے والا ہے، یعنی آپ نے اس سے وضو فرما لیا۔ تو روایت کی اس کو ابو داود نے اور زیاد نے، احمد نے، ترمذی نے، آپ نے اس سے وضو کیا، اور کہا ترمذی نے ابو زید مجہول ہے، صحیح ثابت ہے علقمہ سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ میں جنوں کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اس میں دو باتیں ہیں، لیلۃ الجن بھی دو ہیں۔ ایک مکہ مکرمہ میں آج بھی مسجد جن ہے، وہاں آپ حرم سے مینا کی طرف جائیں تو اب تو شہر اب بہت آگے چلا گیا، ایک زمانے میں شہر سے باہر مضافات شہر میں آتی تھی، کبھی شہر سے باہر تھی۔ تو اس وادی میں حضور فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ وہاں آ گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔
تو حضور تلاوت فرما رہے تھے، وہ سنتے رہے۔ جب حضور فارغ ہوئے تو وہ واپس چلے گئے، اپنی قوم کے پاس گئے اور جنوں کو بتایا، چونکہ جب حضور مبعوث ہوئے تو اس سے پہلے جنات پہلے آسمان تک چلے جاتے تھے، اندر نہ جاتے تو آسمان کے ساتھ انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ آسمانوں کے اندر تو انہیں کوئی نہیں گھسنے دیتا تھا، لیکن پہلے آسمان کے ساتھ اپنی جگہ بنائی، وہاں جا کر بیٹھ جاتے، کان لگا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے۔ پھر کوئی ایک بات کان میں پڑتی تو 10 باتیں ملا کر اپنے وہ جو ان کے ہوتے تھے عامل وغیرہ اور جوگی انہیں بتاتے، وہ 10 میں 90 خود ملا لیتے، لوگوں کو 100 بتاتے، کوئی ایک آدھ تو سچی ہو ہی جاتی۔ تو یہ کاروبار ان کا اس طرح چلتا تھا۔ جب حضور مبعوث ہوئے تو جنوں کا اوپر جانا ہی بند کر دیا گیا، اور جو اوپر جاتا اس پہ شہاب ثاقب پڑتا اور وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ تو جنہوں نے کہا یار پہ پھر کر دیکھو دنیا میں تبدیلی کیا آئی ہے، کیا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اتنا انقلاب آ گیا، ہوا کیا ہے؟ تو جن ٹولیاں بن کر گھومنے لگے روئے زمین پر۔ تو حضور فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے۔ اب تلاوت ہو قرآن کی، وقت ہو فجر کا، کر رہے ہوں محمد الرسول اللہ، تو وہ مبہوت ہو کر سنتے رہے اور واپس گئے تو قوم سے کہا کہ آج ہم نے عجیب کلام سنا ہے، اللہ کا رسول مبعوث ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایسا مزیدار کلام ہم نے آج سنا ہے۔ اب بات ایک ہی ہے کہ اس نبی کا اتباع کر لو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر کائنات میں کہیں جائے پناہ نہیں ہے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہاں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا ہے صاحب کا پڑا، کبھی جن جو عاملوں شاملوں سے نہ نکلے تو وہ لوگ پھر آ جاتے ہیں میرے پاس۔ تو میں نے اسے کہا بھئی تم کون ہو؟ جی میں سید ہوں۔ میں نے کہا کیا تماشا ہے یار، سید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہتے ہیں اور تم جن ہو۔ سید تو انسان ہیں جو حضور کی اولاد ہیں، اور تم جن ہو۔ تو کہنے لگے جی وہ جو وہاں مکہ مکرمہ میں آئی تھا جنوں کی جماعت، اور پہلی دفعہ حضور سے سنا قرآن کریم، اور پھر حضور کی طرف سے جنوں کو جا کر دعوت دی، ان کی ساری اولاد کو جن سید کہتے ہیں، تو ہم ان کی اولاد میں سے۔ میں نے کہا پھر حیا کرو، یہ کردار ہے تمہارا، تو شرم نہیں آتی، جو بھاگ جاؤ۔ تو وہ ان کا اعزاز اب تک آ رہا ہے۔ تو یہ ابی زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں تھے، اور ان کے پاس ایک چھاگل سی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ تیری اس چھاگل میں کیا ہے؟ چھوٹی سی چھاگل تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ اس میں نبیذ ہے۔ نبیذ 2 طرح سے بنتا ہے، ایک تو ہے کہ کھجوروں کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، 3-4 دن بھگوئی رہتی ہیں، تو ان کا جو مٹھاس ہے اور اثر ہے وہ پانی میں آ جاتا ہے، اس کو بھی نبیذ کہتے ہیں۔ کھجوریں نکال کر پانی رکھ لیتے ہیں پینے کے لیے، صحت بخش بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ اور ایک کھجور کے تنے میں بھی ایک خاص قسم کی کھجور ہوتی ہے جس کے تنے میں ٹک لگا کر سانس برتن باندھ دیا جاتا ہے، تو اس میں سے رس نکلتی رہتی ہے، وہ برتن بھر جاتے ہیں۔ اصلی نبیذ وہ ہے۔ یہ میں نے جب مشرقی پاکستان تھا تو ڈھاکہ کے جنوبی حصے میں، اس علاقے کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، اس کے جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ وہ گاؤں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گھر یہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، تو بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس میں نے دیکھا، ایک تو وہ پانی وہ پانی بھی پیتے تھے اور اس سے گڑ بھی بناتے تھے، اور اتنی کوئی 9-9 انچ کی مربع ٹکیاں 2-2 انچ موٹی ڈھاکہ بازار میں بھی اس گڑ کی ملتی تھیں، جو نبی سے اسے آگ پر خشک کر کے جم کے وہ گڑ بن جاتا تھا، وہ بھی وہاں میں نے دیکھی۔ اب اس نبی سے یہ پانی سے بنایا ہوا مراد ہے، یہ کھجور سے حاصل کیا مراد ہے،
تو یہ پڑا رہے 2-3 دن، پرانا ہو جائے تو اس میں ابال آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب ابال آ جائے، جھاگ بنانے لگ جائے تو پھر اس میں نشہ آ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تازہ نبیذ حلال ہے، جب اس میں نشہ آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے. تو تازہ نبیذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، پسند بھی فرمایا ہے. تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو نبیذ ہے. تو آپ نے فرمایا کھجور بھی پاک ہے اور اس کا پانی بھی پاک ہے. تو آپ نے اس سے وضو فرمایا. یہ ابو داؤد نے، احمد نے، ترمذی نے اس سے روایت کی، اور ترمذی کہتے ہیں کہ ابو زید مجہول ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ لیلۃ الجن میں حاضر نہ تھے، انہیں یہاں یہ دھوکہ لگ گیا. ایک لیلۃ الجن تو وہ تھی جو میں نے عرض کر دی، ایک لیلۃ الجن مدینہ منورہ میں تھی کہ جنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک دن آ کر الگ سے، ہم سنتے تو مسجد نبی میں دور سے کھڑے ہو کر سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں الگ سے آ کر تبلیغ فرمائیے. تو حضور تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن مسعود اس دن آپ کے ہم رکاب تھے، خادم تھے ساتھ. تو وہاں حضور نے عبداللہ ابن مسعود کے گرد دائرہ بنا دیا کہ تم یہاں بیٹھے رہو، اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. اور حضور الگ ہو گئے، اور وہ فرماتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے تاریکی بڑھ گئی ہے اور کوئی طوفان آ گیا اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو حضور اس میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. وہ جنات کا رش گردا گرد ہو گیا ہوگا نا، لیکن میں دائرے سے نہیں نکلا اس وقت تک جب حضور میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ بھئی اس میں کیا ہے تمہارے چھاگل میں؟ تو میں عرض کی نبیذ ہے. تو یہ دوسری لیلۃ الجن کا واقعہ ہے. ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود نے جو عرض کیا وہ یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جب حضور جنوں کو واعظ فرما رہے تھے تو میں ساتھ نہیں تھا، وہ تو اپنے دائرے میں وہاں بیٹھے تھے جہاں حضور نے حکم دے دیا. تو حضور الگ جا کر جنوں سے بات کر رہے تھے. تو فرمایا اس وقت میں ہم رکاب نہیں تھا. یہ اس دوسری لیلۃ الجن کی بات ہے. تو اس میں نبیذ کے بارے ارشاد ہے کہ وہ اس میں ابال نہ آئے، جھاگ نہ چھوڑے تو پیا بھی جا سکتا ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ پانی ہی ہوتا ہے. اور کھجور پاک چیز ہے، طیب ہے، لیکن اس میں جب ابال آ جائے، جھاگ بننے لگ جائے تو وہ نشہ آور ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں. عن کبشۃ بنت کعب رضی اللہ عنہ ابن مالک وکانت تحت ابن ابی قتادۃ ان ابا قتادۃ دخل سبقت له منوم فجاءت حرۃ تشرب منه فأصغى لها إلى العناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني انظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائی وابن ماجہ. حضرت کبشہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ وہ ابن ابی قتادہ کی بیوی تھی. وہ ابو قتادہ اس کے پاس آیا، کبشہ نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا، ایک بلی آئی اور اس سے پینے لگی. تو انہوں نے ٹیڑھا کیا برتن کو یہاں تک کہ پیا. اس نے ابو قتادہ نے مجھ کو دیکھا تو میں تعجب سے ان کی دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا ہے بھتیجی تو تعجب کرتی ہے، میں نے انہیں پانی دیا تو ایک بلی تھی، اس نے کوشش کی کہ اس برتن میں سے پی لے، تو انہوں نے برتن اس کے آگے کر کے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا کہ تو اس نے بڑی تسلی سے پانی پی لیا. تو پھر وہ وضو کرنے لگے. تو انہوں نے حیرت سے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹی کیا حیرت سے دیکھ رہی ہو، تم اس لیے پریشان ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پلید نہیں ہے، وہ تم پر پھرنے والی ہر وقت گھر میں رہتی ہے، بلی ہو یا بلا ہو، تمہارا طواف کرتے ہیں، تمہارے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گھریلو جانور ہے، تو اس کے کھانے یا پینے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی. اس کو مالک احمد ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا. وعن داؤد ابن صالح ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ عن امہ ان مولاتها ارسلتها
بحریصة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن أزيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت هرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها رواه أبو داود۔ حضرت داؤد بن صالح بن دینار اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی مالکہ نے اسے ہریسہ دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ ان کی والدہ یہ غلام تھے کسی کے، ان کی والدہ بھی غلام تھی، تو مالکن نے ہریسہ ایک وہ آج کل بھی بنتا ہے، کھانا بناتے ہیں، تو دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ تو وہ فرماتی ہیں میں جب گئی تو وہ نماز ادا فرما رہی تھیں اور انہوں نے اشارے سے مجھے کہا کہ رکھ دو۔ تو یہاں سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نماز میں بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو عمل کثیر نہ ہو، تو کوئی ہلکا سا اشارہ ہاتھ سے کر دینا، جیسے کوئی بیل بجا رہا ہے تو کوئی بندہ آ گیا تو اسے اشارہ کر دے کہ فون اٹھا لو، کوئی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے تو اسے ہلکا سا اشارہ اس کو کر دے کہ دروازہ کھول کے دیکھو باہر کون ہے، تو یہ جائز ہے۔ عمل کثیر ہو جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، میں نے رکھ دیا، ایک بلی آئی اور وہ ہریسہ کھانے لگی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے دیکھا اس میں سے بلی نے، تو جہاں سے بلی نے کھایا تو انہوں نے وہیں سے کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑی حیران ہوئی کہ کمال ہے، میں تو ڈر رہی تھی کہ بلی کھا کے یہ لیں گی ہی نہیں، یہ استعمال ہی نہیں کریں گی، انہوں نے وہیں سے کھانا شروع کر دیا بلی نے کھایا تھا۔ کیونکہ جتنا کم از کم جتنا خواتین کے معاملات دین میں بیان ہوئے یہ آدھا حصہ تو سارے کا سارے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہے کہ ان کی طرف سے آیا، اور دین کا بہت سا حصہ جو مردوں کو پہنچے وہ بھی ان کے طفیل پہنچا ہے، بہت سا حصہ ان کی روایات میں ہے، چونکہ ہمہ وقت رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی پلید نہیں ہے، وہ تم میں پھرنے والی تمہارے ساتھ ہی رہنے والی ہے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بلی کے جھوٹے پانی سے آپ وضو فرما لیتے تھے۔ تو دین حضور کے اتباع اور اطاعت کا نام ہے، اپنی رائے کا نہیں۔ وعن جابر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بما فضلت الحمر قال نعم بما فضلت السباع كلها۔ حضرت جابر سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم اس پانی سے وضو کر لیں جس میں گدھوں نے پانی پیا ہو۔ گدھا بھی عرب میں بہت استعمال ہوتا تھا، بار برداری کے لیے بھی اور اچھی نسل کے گدھے سواری کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ نے بھی گدھے پر سواری کی ہے۔ تو عرب میں آج بھی اچھی نسل کے گدھے سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ ساتھی اللہ انہیں خوش رکھے سراج صاحب بھی ہیں الحمدللہ، ان کی دکان تھی مکہ مکرمہ میں، وہ گاڑی کی چابیاں بناتے، تو ایک دن ان کے پاس ایک عربی آیا تو وہ گدھے پہ سوار تھا، تو کہ میری گاڑی کی چابی کوئی اس میں کوئی آ گئی ہے خرابی، تو اس کی کافی ڈپلیکیٹ ایسی چابی، تو وہ چابی بیوک کی تھی، بابے کے پاس بیوک کار رکھی ہوئی تھی، سوار گدھے پر تھا، یعنی بڑے بڑے امیر لوگ بھی گدھے پہ سواری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھی گدھے جب ہوتے ہیں بار برداری بھی کرتے ہیں سواری بھی، تو گدھے پانی پی لیتے ہیں تو جو بچتا ہے اس سے وضو کر لیں؟ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھوں کا جھوٹا نہیں، درندوں کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے، وہی اگر پانی کی مقدار دردا ہو تو وہ کسی جانور کے پینے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ وعن ام ہانی قالت اقتصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
هو میمونۃ فی کساۃ فیہا اصل العجین۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسے برتن میں غسل کیا جس میں گندے ہوئے آٹے کا نشان تھا۔ تو آٹا ویسے ہی پاک ہوتا ہے، تو کوئی چھوٹا موٹا بڑے برتن میں آٹا گوندا گیا ہوگا تو اسے صاف کرنے کے باوجود نشان رہ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ام المومنین نے بھی اسے غسل فرمایا۔ تو حضور نے کوئی کراہت سمجھو کہ آٹا ویسے ہی پاک ہوتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا نشان رہ گیا تو کیا ہے۔ ان یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان عمر خرج فی رکب فی میں عمر بن العاص حتی ردوا حوضا فقال عمر یا صاحب الحوض هل ترد حوضک السوا فقال ابن الخطاب یا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد علی السواء وترد علینا۔ رواہ مالک وزاد زین قال زاد بعض الروایات فی قول عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها ما اخذت وفی بطونها وما بقی فهو لنا طہور وشراب۔ حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ہم عمر کا ایک قافلے میں نکلے اور عمر بن العاص بھی تھے، اور ایک حوض پر آئے تو عمر بن العاص نے اس حوض والے سے کہا کہ تیرے حوض پر درندے بھی آتے ہیں۔ کسی نے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے اپنا ایک جوہڑ بنا رکھا تھا، تو ویرانے میں تھا، اس کے زراعت تھی، باغ تھے، کھیت تھے، تو وہاں آئے تو انہوں نے پوچھا بھی یہاں تو یہ تو ویرانہ ہے، جنگل ہے، تو اس میں تو رات کو جنگلی جانور آ جاتے ہوں گے۔ تو حضرت ابن الخطاب رضی اللہ عنہ میرے قافلہ تھے، ساتھ تھے، تو انہوں نے فرمایا اے حوض والے تو نہ بتا، تو کوئی ضرورت نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور اسے کہا کہ مت بتاؤ، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ درندے ہم پر آتے ہیں اور ہم درندوں پر، یہ تو ہے کہ ایک جنگل میں جوڑ ہے، اس میں درندے بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، یہ تو ایک قاعدہ ہے، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار بتا دی تھی کہ اتنی مقدار ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، پھر تیرے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مقدار دیکھ لیں گے، اگر اتنی ہے تو ناپاک نہیں ہے، اس سے کم ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، تو تیرے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے تو ہمیں علم ہے۔ اور بعض راویوں نے حضرت عمر کا قول اس سے زیادہ روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، فرماتے تھے درندوں کے لیے وہ ہے جو اپنے پیٹوں میں لے جاتے ہیں، باقی وہ ہمارے لیے ہے، وہ پاک ہے، پینے کے بھی قابل ہے۔ یعنی درندوں نے اپنا حصہ پی لیا، ان کا وہ ہے جو ان کے پیٹ میں چلا گیا، تو باقی سارا ان کا تو نہیں ہے۔ تو بات اسی مقدار کی ہے کہ بہت کم نہ ہو، تو پھر اس سے پینا بھی، وضو کرنا سب جائز ہے۔ ونبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الحیاض التي بین مکہ والمدینہ تردها السباع وکلاب حمر عن الطہر منها فقال لها ما حملت في بطونها وقلنا ما غیر طہور۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق، ان جوہڑوں کے متعلق سوال کیا گیا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہیں۔ تو اس میں بارشی جوہڑ تھے، نیچے جگہوں پر پانی کھڑا ہو جاتا تھا، تو اس میں کتے بھی پی لیتے ہیں، گدھے بھی پی لیتے ہیں، درندے بھی آ جاتے ہیں رات کو۔ تو ان کی طہارت کے متعلق عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے پیٹوں میں اٹھایا، یعنی جو انہوں نے پی لیا وہ درندوں کا، گدھوں کا، کتوں کا حصہ ہے، جو بچ گیا وہ ہمارا ہے اور ہمارے لیے پاک ہے۔ وہی بات ہے کہ وہ پانی کی مقدار پر ہے، ایک بڑا تالاب ہے جنگل میں، تو وہ درندوں کے پینے سے ناپاک نہیں ہوتا۔
یا کوئی جانور اس میں لید یا پیشاب بھی کر جاتا ہے تو اگر وہ اس کا رنگ تبدیل نہیں کر، اتنا نہیں ہے کہ رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا ذائقہ بدل جائے تو اس سے بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ باب تطہیر النجاسات، نجاستوں سے پاک کرنے کا بیان۔ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں، پاک کے مقابل یہ لفظ ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ناپاک ہو اور وہ جسم پر یا کپڑے پر یا کہیں لگ جائے تو اس سے پاک کرنے کا کیا طریقہ، یہ کیا حکم ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات متفق علیہ فی روایت لمسلم فإن طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات اولہن بالتراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب تمہارے کسی برتن میں سے کتا پی جائے، اب یہ چھوٹے برتن جو ہیں وہ تو بڑے تالابوں کی بات تھی، تو کسی برتن میں سے اگر پی جائے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے اور پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے، چونکہ مٹی بھی نجاست کو جذب کر لیتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ یا آخری دفعہ یا درمیان میں مٹی سے ضرور اسے برتن کو صاف کر لینا چاہیے اور پھر اس پہ 7 دفعہ پانی بہانا چاہیے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وعنہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ حریکوہ علی بول سجلا من الماء وذنوبا من ماء فانما بعثتم میسرین لم تبعثوا معسرین۔ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ جنگلی اور بدوی لوگ تھے، تمیز نہیں تھی، مسجد میں اٹھا اور حضور بھی جلوہ افروز تھے، صحابہ بیٹھے، ایک کونے پر جا کر صحن میں پیشاب کر دیا۔ تو صحابہ کرام تڑپے، وہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، اسے نہ پیشاب کرنے دو، جب کر رہا ہے تو اسے کم از کم اسے تو فارغ ہونے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ڈول لے اور اس جگہ پر بہا دو۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ جگہ گیلی ہے ابھی تو اس پہ پانی کا ڈول بہا دو تو پیشاب کی ناپاکی پر وہ پانی کی پاکی غالب آ جاتی ہے اور اس میں وہ بو بھی نہیں رہتی اور وہ پیشاب معدوم ہو جاتا ہے، جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خشک ہو جائے تو پھر وہ جتنی مٹی اس سے متاثر ہے وہ کھیڑ کر باہر پھینک دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلیں پیدا کرنے والے نہیں بھیجے گئے، یعنی تم میرے سفیر ہو۔ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے کہ لوگوں کو مشکل زندگی سے، دکھوں سے نجات دلا کر آسان راستہ بتاؤں، اور تم میرے سفیر ہو، میرے قاصد ہو، میرے غلام ہو، تو لوگوں کی زندگیاں آسان کرنے والے بنو، ان میں مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ ہمارے آج کے ان مفتیان کرام کے لیے ہے کہ جو ذرا سی بات پر کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، منافق کہنے لگ جاتے ہیں، تو یہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ برداشت ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو کوئی صریح کفر کی طرف نہ چلا جائے تو اسے دھکیل کر کفر میں پھینکنا یہ درست نہیں ہے، یا ہر بات پر، ہر بندے پر خواہ مخواہ فتویٰ لگا دینا، بلکہ علماء کے نزدیک جہاں فتویٰ مؤثر نہ ہو وہاں فتویٰ دینا ہی جائز نہیں ہے، فتوے کی توہین نہ کی جائے، جب پتہ ہے اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا اور کوئی اس پر عمل کرائے گا ہی نہیں،
کوئی ایسی قوت نافذہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور لوگوں نے ماننا بھی نہیں ہے تو پھر فتویٰ دینا ہی جائز نہیں۔ لہذا ایسے فیصلوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم بات بے بات کہہ دیتے ہیں یہ منافق ہے، یہ بے دین ہے، یہ ایسا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا میری امت آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، دشواریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جنت آسانی سے ملتی ہے، دوزخ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مشکل راستے دوزخ کو جاتے ہیں، آسان راستے جنت کے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر انما هي لذكر الله والصلاة والقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فنطوا عليه متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز تھے، ایک اعرابی آیا اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا رک جا نہ کر، مت کر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کا پیشاب بند نہ کرو، چھوڑ دو، اسے کر لینے دو۔ اب جب وہ پیشاب کر رہا ہے تو اسے بند نہ کرو، اسے تکلیف نہ دو، کر لینے دو۔ یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر جب فارغ ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرمایا، اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمایا یہ مسجدیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہیں، یہ گندگی کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پیشاب کرنا مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ یا اسی کی مانند حضور نے فرمایا، یا راوی کو کچھ سہو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا وہ پانی کا ایک ڈول لایا اور اس پیشاب پر بہا دیا۔ اسماء بنت ابی بکر قالت سالت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا رسول اللہ رأیت احدنا اذا اصاب صوبها الدم من الحیزة کیف تصنع؟ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب صوب اخذ لكن الدم من الحیزة فتوسه ثم لتنفعوا بماء ثم لتصل فيه۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس وقت ہم سے ہمارے کسی کپڑے کو ماہواری کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ دوپٹے کو، سلوار کو، قمیض کو کوئی قطرہ خون کا لگ جائے تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکی میں لے لیں، اسے باقی کپڑے سے الگ کر لیں، خوب مل کر دھوئیں، صاف ہو جائے تو اس سے نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی سارا کپڑا یا سارا دوپٹہ یا پوری سلوار دھونے کی ضرورت نہیں، جو جگہ ناپاک ہو گئی ہے اس کو اس طرح چٹکی میں الگ کر لیں اور اسے مل کر اچھی طرح سے دھوئیں تاکہ اس کا اثر نکل جائے۔ تو جب وہ صاف ہو گئی تو پاک ہے، پھر اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن سلیمان ابن یسار رضی اللہ عنہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عن المنی یصیب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاة وأثر الغسل فی ثوبه۔ حضرت سلیمان بن یسار نے روایت کی، فرماتے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کو اگر منی لگ جاتی تھی
تو میں اسے خوب مل کر دھو دیا کرتی تھی، اور آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے حالانکہ وہ کپڑا ابھی گیلا ہوتا تھا، یعنی تازہ دھلا ہوا ہوتی تھی وہ جگہ، جتنی جگہ پر جو چیز لگ گئی وہ جگہ مل کر دھو دیتی تھی، اور وہ نشان کپڑے میں ابھی گیلا ہوتا تھا تو حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وعن الاسود حمام رضی اللہ عنہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنت افوق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم وبروایت علقمہ والاسود بن عائشہ نحوہ فیہ یصلی ثم یصلی فیہ۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ و حمام دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی رگڑتی تھی۔ اس کو مسلم نے، علقمہ نے، اسود نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور پھر وہ اسی میں نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ تھوڑی سی جگہ جہاں منی لگ جاتی تھی، سارا کپڑا نہیں دھویا جاتا تھا، اس کو الگ کر کے خوب مل کے میں دھو لیتی تھی، اور وہ بھی گیلا ہی ہوتا تھا تو حضور اس میں نماز ادا فرما لیتے تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ قمیض میں، سلوار میں، چادر میں اتنی جگہ یا اتنی جگہ لگ گئی ہے تو پھر ساری چادر دھوئی جائے یا ساری کلوا سلوار دھوئی جائے، جو جگہ آلود ہو اسے اچھی طرح مل کر تاکہ اثر باقی نہ رہے تو پھر وہ پاک ہے۔ وعن ابن ام قیس بنت محسن انہا آتت بابن لہا صغیر لم یاکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال علی ثوبہ فدعا فنزجہ ولم یغسلہ۔ حضرت ام قیس بنت محس سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، بہت چھوٹا سا، صرف ماں کا دودھ پیتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو بچے نے پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور کپڑوں پر چھینٹا مارا، یعنی انہیں تر کر دیا اور دھونے کا تکلف نہیں کیا، یعنی وہ بچہ جس نے ابھی غذا نہیں کھائی، صرف ماں کا دودھ پیا، اس کا پیشاب اتنا ناپاک نہیں کہ کپڑے کو دھو کر الگ سے نچوڑا جائے، اس کو کپڑے کو پانی سے تر کر دیا جائے تو وہ کافی ہے۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاحاب فقد طہر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب چمڑا رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، سوائے انسان کے چمڑے کے یہ حرام ہے احترام انسانیت میں، اور خنزیر کے چمڑے کے کہ وہ کسی حالت میں پاک نہیں ہوتا۔ باقی درندوں کا چمڑا، جانوروں کا چمڑا، جانور حرام ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکا، لیکن چمڑا اتارا اور اس کی دباغت ہوگی تو دباغت ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا، خواہ اس کا آپ جانماز بنا لیں، خواہ کسی طرح استعمال کریں، تو جب چمڑے کی دباغت ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وانو قالا تصدق علی مولات لمیمونۃ بشاۃ فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل اخذتم احابها فدغرتموه فانتفعوا به فقالوا انها میتۃ فقال انها حرم اکلها۔ انہی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ پر، جو کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی، بکری صدقہ کی گئی، کسی نے انہیں صدقے میں بکری دے دی، وہ بکری مر گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، فرمایا تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتار لیا؟ اس کا چمڑا اتار لیتے، اس چمڑے کو رنگ لیتے، دباغت کر لیتے اور استعمال کرتے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مردار ہے۔ فرمایا مردار ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، چمڑا اتار کر رنگنا تو گناہ نہیں ہے، چمڑا اتار لیتے، کھال کیوں ضائع کی، اور اتار لیتے، اس کی دباغت کر لیتے اور اسے تو استعمال کرتے۔ من سبدت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغناها مسکها ثم ما زلنا نبذ
فی حتی صار شنا. حضرت سبدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین ہیں، ان سے روایت ہے کہ ہماری ایک بکری مر گئی جس کے چمڑے کو ہم نے رنگ لیا، پھر ہم اس میں نبیذ ڈالتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی مشق ہو. یعنی اس ایک بکری مر گئی تو اس کی کھال اتار کر مشکیزہ بنا لیا گیا، اور اس مشق میں ہم نبیذ ڈالتے تھے جو پیا جاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال فرماتے تھے، اور بڑا عرصہ ہم نے استعمال کی حتیٰ کہ وہ پرانی ہو گئی، اسے ہم استعمال کرتے رہے. تو گویا اگر حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے تو اس کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن لبابۃ بن حارث قالت کان الحسین بن علی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبال علی ثوبی فقلت لبس ثوبا واتانی ازارک حتی اغسلہ قال انما یغسل من بول الانثى وینفو من بول الذکر. رواہ احمد و ابو داود. فی روایت ابی داود والنسائی عن ابی السمع قال یغسل من بول الجاریۃ ویرشم من بول الغلام. حضرت لبابہ بنت حارث سے روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. میں نے عرض کی کہ آپ اور کپڑا پہن لیں اور چادر مجھے دیں کہ میں دھو ڈالوں. آپ نے فرمایا سوائے اس کی کہ نہیں کہ لڑکی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور لڑکی کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں. یعنی یہاں چادر ساری دھونے کی ضرورت نہیں، جتنی جگہ تر ہوئی ہے. تو چونکہ وہ بھی چھوٹے بچے تھے، شاید ابھی کھانا نہ کھاتے ہوں، صرف والدہ محترمہ کے دودھ پر ہوں، تو آپ نے اس کپڑے کو بھی پانی سے تر کر کے چھوڑ دیا. لیکن اگر بچی ہو تو شاید بچے اور بچی کے پیشاب میں کیا فرق ہے کہ پھر وہ جگہ دھونی پڑے گی. بچے کا پیشاب ہو تو اس کپڑے کو طرد کر دینا کافی ہے، لیکن بچی اگر شیرخوار بھی ہو پھر بھی وہ جگہ دھونی پڑے گی. اور ایک روایت میں ابو اسما سے ہے کہ لڑکی کے پیشاب سے دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹا دیا جاتا ہے. وہی بات ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطی احدکم بنعلہ الاضاف ان تراولہ طہور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوتی کے ساتھ گندگی پر چلے تو مٹی اس کے لیے پاک کر دینے والی ہے. یعنی کسی ناپاک جگہ سے گزرے، جوتوں کو ان کے تلوے ناپاک ہو گئے، جب خشک جگہ پر جائیں گے مٹی سے گزریں گے تو وہی مٹی ان کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے، وہ اس سے خود بخود صاف ہو جاتے. وعن ابن سلمۃ قالت لها امرأة في اطيل ذيلي وامشي في المكان القدر قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يطهره ما بعد. رواہ مالک. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کو کہ میں نے اپنا دامن دراز رکھتی ہوں اور ناپاک جگہ سے بھی گزر جاتی ہوں، تو ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اس کا ما بعد اس کو پاک کر دے گا. یعنی اگر ناپاک جگہ سے گزری ہے تو پھر آگے بھی تو مٹی فرش پکے تو ہوتے نہیں تھے، تو آگے خشک جگہ پر جب وہ دامن گھسیٹے گی تو وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی. وعن المقداد بن مادی کربہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللبس الجلود السیاح والرکوب علیہا. رواہ ابو داؤد والنسائی. حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے رسول اللہ نے درندوں کے چمڑے پہننے اور ان پر سوار ہونے سے منع کیا. یعنی درندوں کا چمڑا اگر دباغت بھی ہو جائے تو اس کا لباس نہ بنایا جائے، جوتے وغیرہ یا اور کوئی چیزیں جو بنتی ہیں بنائی جائیں تو ان کا لباس نامناسب ہے وہ نہ بنایا جائے. اور ان پر سوار ہونے سے بھی منع کیا ہے کہ درندوں پر جو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں ان پر سوار بھی نہ ہوا جائے کہ کوئی شیر پال لے اور اس پر سواری کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. وعن ابی ملیح بن اسامۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود الصباح. رواہ احمد. حضرت ابو ملیح بن اسامہ اپنے باپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
درندوں کے چمڑے سے منع کیا ہے کہ درندوں کے چمڑے نہیں لیے جائیں تو اچھی بات ہے۔ ابی الملیح انہ کریا، اب تو لینے نہیں پڑتے نا، وہ دواغت شدہ مل جاتے ہیں، باقاعدہ فرمیں ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ سانپ تک کی جلد مل جاتی ہے، لوگ جوتے بنواتے ہیں، یا باقی درندوں کے چمڑے بھی دواغت شدہ مل جاتے ہیں، تو دواغت ہونے کے بعد وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے بعض لوگوں نے وہ لومڑیوں کے یہاں بعض عورتوں نے لگا رکھی ہوتی ہے کھال، یا درندوں کی کھال کا کوٹ بنا لیا، یہ وہ اسے حضور نے لباس کے طور پر پسند نہیں فرمایا۔ حضرت علی سے روایت ہے ان ابو ملیح انہ کرہ سمن جلود السباع کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑے کی تجارت کو بھی مکروہ سمجھا، پسند نہیں کیا کہ درندوں کے چمڑے بیچنا ایک روزگار بنا لیا جائے، اسے حضور نے مکروہ سمجھا ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ بات۔ وعن عبد الله بن علیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنتفعوه من المیتة بحاب ولا اسم، رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی۔ عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہموار پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر آئی کہ مردار کے چمڑے یا پٹھے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ پٹھے نکال کر کے بعض اوقات رسیاں بٹی جاتی ہیں یا کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور کھال سے بھی تو فرمایا انہیں استعمال نہ کیا کرو، کم استعمال کرو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیتۃ اذا دبغت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مردار کے چمڑے سے جب کہ وہ رنگ لیا جائے، دباغت ہو جائے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عن میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش یجرون شاة لهم مثل الحمار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذتم احابها قالوا انها میتۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطرح الماء والکرز ورواه احمد وابو داؤد۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کے پاس سے صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ آدمی گزرے، وہ ایک مردہ بکری کو جو بہت بڑی تھی، گدھے جیسی تھی، بڑی جسیم موٹی تازی تھی، اسے کھینچ رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کاش تم اس کا چمڑا اتار لیتے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا پانی اور کیکر کے پتے سے پاؤ، کیکر کی وہ جو ہوتی ہے چھال اور پتے، اس میں پانی ڈال کر دباغت کے لیے آج بھی استعمال ہوتے ہیں، تب بھی ہوتے تھے۔ تو فرمایا وہ دباغت سے پاک ہو جاتی اور چمڑا تو ضائع نہ جاتا، اس سے تم فائدہ اٹھاتے۔ وعن سلمۃ ابن محبک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوۃ تبوک علی اہل بیت فاذا کربۃ معلقۃ فسال الماء فقالوا یا رسول اللہ میتۃ فقال دباغها طہورها رواه احمد وابو داؤد۔ حضرت سلمہ بن محبک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ میں ایک شخص کے گھر تشریف لائے اور ایک مشک وہاں لٹکی ہوئی تھی، آپ نے پانی طلب فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار کی کھال کی مشک ہے۔ آپ نے فرمایا دباغت اس کو پاک کر دیتی ہے، اس کو احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فرمایا جب دباغت ہو گئی تو پاک ہو گئی۔ تیسری فصل عن امرأۃ من بنی عبد الاشہل قالت قلت یا رسول اللہ ان لنا طریقا الی المسجد انتهوا كيف نفعل اذا مطرنا قالت فقال ليس بعضها طريق هي اطيب منها قلت بلى قال فهذه بهذا۔ بنو عبد الاشہل کی خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا مسجد تیرا جو راستہ ہے وہ ایک ناپاک جگہ سے بھی گزرتا ہے، یعنی زمین پاک یا صاف نہیں ہے، وہاں زمین ناپاک ہے،
اور جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ یعنی وہ تو ناپاکی پانی میں مل جاتی ہے اور چھینچے پڑتے ہیں یا جوتے جو اس میں لگ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اچھا صاف راستہ نہیں، صاف زمین نہیں. عرض کی یا رسول اللہ بے شک ہے. تو فرمایا وہ اس کے بدلے ہے. یعنی جب آپ صاف زمین سے گزرو گے تو جو جوتے کا حصہ یا کوئی کپڑا نیچے لٹک رہا ہے وہ اس سے ناپاک زمین سے، جب وہ پاک زمین سے لگے گا تو ادلا بدلا ہو جائے گا، وہ اسے صاف کر دے گی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قالت كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے اور صحابہ اس جگہ کو دھوتے نہ تھے. کھلی مسجد مدینہ منورہ کی مسجد نبی کھلی ہوتی تھی، کھجور کی چھت پڑی ہوتی تھی، کچی دیواریں پتھروں کی تھیں، کوئی حویلی چار دیواری نہیں تھی. تو شہر کے کتے بھی گزر جاتے تھے درمیان سے. تو فرمایا صحابہ کرام جہاں سے کتے گزر جاتے پھر اس جگہ کو دھوتے نہیں تھے، کیونکہ اس میں کوئی تری یا ناپاکی تو آ نہیں جاتی تھی. اللہ 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 نے برائے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس ببول ما یوکل لحمہ وفی روایت جابر قال ما اکل لحمہ فلا باس ببول. حضرت جابر نے روایت ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب سے کوئی مذائقہ نہیں. اور حضرت جابر کی روایت میں کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا مذائقہ نہیں، یعنی ان کا پیشاب اتنا، یہ نہیں کہ اسے بچنا ہی نہیں چاہیے، وہ اتنا ناپاک نہیں جتنا نجس جانوروں کا یا مردار جانوروں کا یا حرام جانوروں کا. بچنا اس سے بھی ضروری ہے. ایک بہت بڑے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا، قبر پر تشریف لے گئے اور قبر برابر کرنے کے بعد وہاں مقیم رہے. صحابہ کرام کو کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ جاؤ. پھر کچھ دیر بعد حضور نے تسبیحات پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے. کچھ دیر بعد فرمایا اللہ اکبر، تو دعا فرما کر فارغ ہو چل دیے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے. تو یہاں آپ نے اتنی دیر قیام بھی فرمایا، تسبیحات پڑھی، ذکر کیا، پھر اللہ اکبر بھی کہا. تو فرمایا ان پر قبر تنگ ہو رہی تھی. حالانکہ وہ صحابی تھے کہ حضور نے فرمایا ان کی وصال پر عرش ہل گیا، آسمانوں کے دروازے کھولے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ 70,000 فرشتے آسمانوں سے ان کے جنازے میں داخلے کے لیے آئے. پھر عجیب بات ہے، قبر تنگ ہو گئی. پھر حضور تسبیحات فرماتے رہے اور دعا کرتے رہے اور آپ کی توجہ سے فرمایا اب کشادہ ہو گئی ہے، اللہ اکبر فرمایا اور چل دیے. تو فرماتے ہیں وہاں بات صرف یہ تھی کہ وہ بہت امیر آدمی تھے، صاحب مال تھے، تو ان کے پاس بہت بڑا ریوڑ تھا. تو اب ریوڑ میں جو بندہ گزرتا ہے یا بکریاں دھوتا ہے یا کام کرتا ہے تو وہ اس پر کہیں نہ کہیں یا ان کی بکریوں بھیڑوں کے پیشاب کا یا ان کی مینگنیوں کا کوئی نہ کوئی اثر لگ جاتا ہے. تو فرمایا ان پر جو وہ پیشاب کے چھینٹے ٹانگوں پر یا کپڑوں پر چھوٹے موٹے تھے ان کی وجہ سے قبر تنگ ہوئی. تو پیشاب سے بچنا بہرحال ضروری ہے، لیکن حلال جانور کا اتنا ناپاک نہیں ہے جتنا حرام کا ہے. مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کا بیان. عن شریح بن حانی قال سألت علی بن ابی طالب عن المسح علی الخفین فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسح فیوما ولیلۃ للمقیم. حضرت شریح بن حانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کے متعلق دریافت کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 3 راتیں اور قیام کے لیے 1 رات دن موضوع پر مسح کی مدت مقرر کی ہے. مسافر کے لیے 3 راتیں، 3 راتوں تک وہ مسح کر سکتے اور مقیم کے لیے 1 رات دن.
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ برحمتک۔